اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے آپ جو ہے وہ سوال کریں، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کسی شے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ گھرانہ ہے، یہ سب علم لدنی کے مالک ہیں کہ کبھی انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں پڑی کہ کبھی انہوں نے سوال کیا ہو، بلکہ یہ کبھی زمانے کے محتاج نہیں رہے، زمانہ ان کا محتاج رہا ہے۔ اس زمانے کے افراد نے اہل بیت علیہ السلام جو وارث علم حقیقی تھے ان سے سوال نہ کرتے ہوئے زمانے سے سوال کیا، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ جہالت میں مبتلا رہے۔ اگر اہل ذکر سے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرتے تو جانے کتنے عروج پر پہنچ جاتے، اور چونکہ یہ تاریخ امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق ہے، لہٰذا میں امام محمد باقر علیہ السلام کے اوپر گفتگو کروں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام علم کا ایک نور تھے اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام خود اپنے زمانے کے ایک ایسے جید عالم تھے کہ بڑے سے بڑے عالم نے آپ کے سامنے زانو ادب کو طے کیا۔ بہار الانوار حصہ ہفتم میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو حشام نے دمشق کو بلایا۔ حشام نے کہا کہ تم آل محمد کیسے برتر ہو جبکہ ہم اور تم ایک ہی نسل سے عبد مناف کی اولاد ہیں؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے امام علی علیہ السلام اپنے جد کے فضائل و مناقب کو بیان کیا، جس سے اس کی شخصیت جو ہے وہ مجروح ہو گئی۔ پھر جب حشام نے سوال پوچھے اور امام نے مکمل واضح طور پر جوابات دی اور اپنی افضلیت قائم کر دی اور حشام شکست کھا چکا، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے انتظار کریں۔ چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام مدینے سے آئے تھے دمشق، لہذا جب رخصتی کر کے جانے لگے تو امام نے دیکھا کہ حشام کے دروازے کے آگے کچھ نصرانی پادری اور راہب افراد جو ہے وہ جمع ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو دربار نے کہا کہ یہ پادری لوگ ہیں اور اپنے عالم کا انتظار کر رہے ہیں، جو کہ ایک سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ اس روایت کو خود امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرنے والے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے کیسے جو ہے یہ معاملات ہوئے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ چھوٹے تھے ابھی، اس مجمع میں پادری اور راہب کے مجمع میں جو ہے وہ جا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ عالم نصرانی آیا تو اس نے سارے مجمع پر نگاہ کی اور ان میں اس کی نگاہ امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے پر پڑی۔ اس نے پوچھا کہ تم ہم میں سے ہو یا امت مرحومہ میں سے ہو؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں۔ پھر اس پادری عالم نے کہا کہ تم یہ بتاؤ تم اہل علماء میں سے ہو یا اہل جہلہ میں سے ہو؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل جہلہ میں سے نہیں ہیں۔ تو پادری پریشان ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور بڑا عجیب دعویٰ ہے کہ اہل جنت میں لوگ میوے اور غذائیں کھائیں گے اور نجاسانی میوے اور پھل کھائیں گے اور رفع حاجت نہیں کریں گے، یہ تم لوگوں کا کیسا دعویٰ ہے؟
پادری نے کہا کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں دے سکتے ہیں آپ؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچہ جو بطن مادر میں ہوتا ہے وہ غذا بھی کھاتا ہے اور جبکہ وہ فضلہ اور نجاست کو خارج نہیں کرتا۔ پادری یہ سوال کا جواب سن کر پریشان ہو گیا اور کہا کہ اچھا میرا تم سے ایک اور سوال ہے۔ امام نے فرمایا کہ پوچھ لے جو چاہے۔ محمد باقر علیہ السلام علم الہی کا مخزن تھے، لہٰذا کہا کہ جو چاہے پوچھ، اپنی جد کی طرح دعویٰ کیا۔ کہا کہ میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جنت کے اندر جتنے چاہے پھل کھائیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور کبھی خراب نہیں ہوں گے، کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین جو ہے نہ کبھی خراب ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی کم ہوتی ہے۔ وہ اتنا با علم اور کمال کا جواب سن کر پادری حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب کیا کروں؟ تو پادری نے کہا کہ میرا ایک آخری اور سوال ہے، کہ میں قسم بخدا ایسا سوال پوچھوں گا کہ تم اس کا جواب کبھی نہیں بتا پاؤ گے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تو مجھ سے سوال کر اور تو اپنے وعدے میں جھوٹا ثابت ہوگا۔ کہا اچھا۔ تو پادری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے دو ایسے شخصوں کے نام بتائے کہ جو مرے بھی ایک ہی دن، یعنی جن کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا دونوں کا، اور دونوں پیدا بھی ایک ہی دن ہوئے۔ ان میں سے ایک کی عمر 50 سال اور ایک کی 150 سال، اور ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا۔ تو چونکہ علم لدنی کے مالک تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت ہی بغیر سوچے سمجھے امام نے یوں جواب مرحمت فرمایا کہ جن اشخاص کا تو ذکر کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، عزیر اور ان کے بھائی عزیرہ ہیں۔ کہا کہ یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے اور دونوں کا انتقال بھی ایک ساتھ ہوا۔ کیسے ہوا؟ کہا کہ جب عزیرہ 25 سال کو پہنچے، چونکہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عزیر جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، تو جناب عزیر جب 25 سال کو پہنچے تو اپنے گدھے پر بیٹھ کر انطاکیہ جو کہ سیریا کا غالباً کوئی شہر یا قریہ ہے اس کی طرف گئے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو ایک بستی کو دیکھا۔ جب بستی کو دیکھا تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار عالم کیسے ان بستی کے افراد کو جو ہے وہ زندہ کرے گا دوبارہ۔ قرآن کی خود آیت ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ عزیر نبی نے کہا کہ اللہ ان افرادوں کو کیسے زندہ کرے گا ان کی موت کے بعد۔ تو اللہ کو غصہ آیا، اللہ جناب عزیر پر غضبناک ہوا اور ان کو 100 سال تک مردہ رکھا۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ نے جناب عزیر کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں عزیر 100 سال مردہ رکھا ہے اور تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ تو جناب عزیر نے دیکھا جو کہ ان کے گدھا تھا، جس گدھے پر بیٹھ کر وہ آئے تھے، وہ گدھا بھی جو ہے وہ مر چکا تھا ان کے ساتھ، اور جناب عزیر خود مردہ ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے جناب عزیر کے ساتھ ساتھ ان کے گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا اور ان کو معاف فرمایا اور ان کی ہدایت کی۔ تو جناب عزیر جب گھر پر تشریف لائے تو اپنے بھائی عزیرہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں کسی مہمان کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا بے شک آئیں۔ تو عزیر نے اپنے بھائی عزیرہ سے بیان فرمایا، تو جناب عزیر اپنے بھائی عزیرہ کو دلیلیں دینے لگے، کہا کہ یہ دیکھو جو میں یہاں سے سامان لے کر گیا تھا گھر سے کھانے پینے کا، یہ بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، اور اللہ نے مجھے 100 سال مردہ رکھا۔ میری بات پر غضبناک ہو گئے تھا اللہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان افرادوں کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، لہذا اللہ نے مجھے 100 سال مردہ رکھا اور اس کے بعد میرے گدھے کو اور مجھے دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ مجھے اللہ پر اور یقین ہو جائے، اور اس نے مجھے ہدایت فرمائی۔ اور دیکھو یہ میرا گدھا ہے جو میں گدھا لے کر ساتھ گیا تھا، یہ بھی زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہوں۔ تو پھر چونکہ 25 سال کے جناب عزیر تھے اور جب اللہ نے ان کو مردہ کیا تو یہ اس وقت 25 سال کے تھے اور 100 سال ان کو مردہ رکھا۔ تو جب
یہ گھر پر پہنچے تو جناب عزیر نے اپنے بھائی کے ساتھ ان کے درمیان میں 25 سال اور گزارے، پھر یہ دونوں ایک ہی دن میں انہوں نے انتقال کیا۔ پادری جواب سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے قسم کھائی، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں ایسے افرادوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے علم پر احاطہ کر لیا ہے اور ہمارے اوپر علم کو بھاری کر دیا ہے، اور قسم بخدا اگر میں 1 سال بھی زندہ رہا تو گوشہ نشین اختیار کروں گا اور کبھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو اہل ذکر حقیقی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اہل ذکر مجازی علماء کرام ہیں، کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی شیعہ ہیں، یا تو اہل بیت علیہ السلام سے اپنے سوالوں کو پوچھیں یا ان اہل ذکر مجازی سے پوچھیں کہ جنہیں اہل ذکر حقیقی نے پوچھنے کا آپ کو اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔